اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ نیز اس نے کہا بھلا مجھے بتا تو صحیح یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے آخر کیوں افضل ہے؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں چند افراد کے سوا اس کی پوری اولاد کی بےخونی کر ڈالوں گا۔ ارشاد ہوا چل نکل جا، ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس پر تیرا قابو چلتا ہے اپنی پکار سے اس سے ورگلا، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں سے چڑھائی کر اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر، اور شیطان تو دھوکے اور فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ کرتا ہی نہیں ہے۔ بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں ہے، اور کارسازی کے لیے آپ کا پروردگار کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا جس کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ تمہیں خیریت سے خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم روگردانی کرنے لگتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کسی گوشے میں زمین کے اندر دنسا دے، یا تم پر کوئی پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر تم کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں پاؤ گے۔ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں پہنچائے اور پھر تم پر طوفانی ہوا چلا کر تمہیں ناشکر پن کی پاداش میں غرق کر دے؟ پھر تم اس کی ہم سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں پاؤ گے۔ بے شک ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت اور بزرگی دی ہے، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، یعنی سواریاں دیں، پاک و پاکیزہ چیزوں سے روزی دی، اور انہیں اپنی مخلوقات پر جو بہت ہیں فضیلت دی۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر دور کے تمام انسانوں کو ان کے امام یعنی پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پس جس کسی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ لوگ اپنا صحیفہ اعمال خوش پڑھیں گے، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا اور بڑا راہ گم کردہ ہوگا۔ اے رسول، یہ کافر اس بات میں کوشاں تھے اور اس کا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو اس کتاب سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی ہے، تاکہ آپ اس کے خلاف کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کریں، اور اس صورت میں وہ ضرور آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور ان کی طرف جھک جاتے، اور اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کو دنیا میں عذاب کا مزہ چکھاتے اور مرنے پر بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلہ میں کوئی یار و مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس بات میں بھی کوشاں تھے کہ اس سرزمین سے آپ کے قدم اکھیڑ دیں اور اس طرح آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ خود بھی آپ کے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ یہی ہمارا دستور رہا ہے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے پہلے بھیجا ہے، تو آپ ہمارے اس دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اے پیغمبر، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور نماز صبح بھی، کیونکہ نماز حضوری کا وقت ہے۔ اس وقت شب و روز کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کچھ حصہ یعنی پچھلے پہر میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں، یعنی نماز تہجد پڑھیں۔ یہ آپ کے لیے اضافہ ہے، ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا، اور کہیے اے میرے پروردگار، مجھے ہر جگہ سچائی کے ساتھ داخل کر اور نکال بھی سچائی کے ساتھ، اور میرے لیے اپنی جانب سے ایسی قوت قرار دے جو مددگار ہو۔